نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. محترم ناظرین اور ناظرات، اس مبارک حلقے میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. نوجوانان ملت خاص کر اپنے دور کو سمجھتے ہوئے صحابہ نے جو عظیم کردار پیش کیا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات و خواتین، اس روئے زمین کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت، سب سے مثالی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ کی زندگی ہم سبھی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اسوہ رکھتی ہے. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ سیرت کو پڑھیں اور پاکیزہ سیرت کو جاننے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیے گا، جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، ابتدا میں لوگوں نے اسلام کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے، اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی، اللہ کے نبی کو ستایا، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں اور تکلیفیں دیں. مکی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے گا، مکی زندگی میں مسلمانوں نے بہت ساری تکالیف کا سامنا کیا، تو وہیں پر ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ جہاں دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اسلام کے خلاف انہوں نے محاذ آرائیاں قائم کی تاکہ اسلام مٹ جائے، اسلام کا وجود ختم ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے، اللہ نے آئے دن اسلام کو عزت بخشی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ دشمنان اسلام اللہ کے نور، اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا اور اسلام کو گھر گھر میں داخل کر کے رہے گا. مکی زندگی میں آزمائشوں کی ایک فہرست اپنی جگہ، لیکن سبحان اللہ دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوتی مشن لے کر آپ کھڑے ہوئے، جو آپ نے صفا کی پہاڑی پر دعوت کی آواز آپ نے بلند فرمائی، اس آواز میں آواز ملانے والے نوجوان صحابہ تھے. تعجب ہوگا آپ کو کہ مخالفت کرنے والے بڑے احباب تھے، سرداران قریش جن کے پاس زندگی کے بڑے تجربات تھے، لیکن بت پرستی کی ایسی انجھی تقلید تھی. انا وجدنا آباءنا علی امہ کا نعرہ لگاتے ہوئے توحید کو انہوں نے ٹھکرایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جماعت سے اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی جنہیں ہم نوجوان صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. توحید کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے، ابتدائی دور سے ہی انہوں نے اللہ کے نبی کا پورا تعاون کیا. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوانی کے مرحلے میں اسلام قبول کرتے ہیں
اور یہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنتے ہیں، یہ بھی سبحان اللہ جوانی کے مرحلے میں اسلام قبول کرتے ہیں. اور یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی بڑی جان بازی کا ثبوت قدم قدم پر عہد رسالت میں پیش کیا، اور یہ عثمان بن مظعون بھی جب اسلام قبول کیا تو جوانی کے مرحلے سے آپ گزر رہے تھے. تو مکی دور کا ایک ایک ورق آپ پڑھ کر دیکھیے گا. نوجوانوں، اس میں آپ کے لیے بڑا عظیم پیغام ہے. حالات جب بگڑتے ہیں، حالات جب بدلتے ہیں، حالات کا صحیح رخ دینے میں آپ کا کردار ہونا چاہیے. آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن نوجوانوں کے پاس ایسا ایمانی جذبہ اور ولولہ ہو جو صحابہ اکرام کے اندر وہ ایمانی جذبہ اور وہ ایمانی ولولہ موجود تھا. ہزار آفتیں سہی، ہزار مصیبتیں سہی، دین پر ہم ثابت قدم رہیں گے اور اس دین کو بدنام کرنے والوں کا منہ توڑ ہم جواب دیں گے. یہی تھا نا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار. کتنا عظیم کردار تھا. سبحان اللہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیے گا، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیے گا، ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیے گا. یہ جوانی کا ایسا سنہرا دور تھا کہ ان میں اور ہم میں کتنا بنیادی فرق نظر آتا ہے. وہ نوجوان صحابہ انہوں نے جوانی کو اسلام پہ قربان کر دیا اور ہم نے اپنی جوانی کو تباہی اور بربادی کے حوالے کر دیا. ہم دنیا پہ قربان اور وہ دین اور آخرت پہ قربان تھے. یہی بنیادی فرق ہے دوستو. تو نوجوانوں کو یہاں پر سنبھلنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا کہ حالات کا رخ بدلنے والے آپ محترم اور معزز نوجوان ہی ہیں. اگر انہوں نے وہاں پر ثبات قدمی اگر پیش نہ کی ہوتی تو یہ اسلام اس قدر تیزی سے آگے نہ بڑھا ہوتا. یہ اربوں کی کھربوں کی جو آبادی ہمیں نظر آتی ہے اس پوری کائنات میں مسلمانوں کی، اللہ کی قسم، یہ اللہ کے فضل کے بعد، یہ رسول کے فضل کے بعد، یہ سبحان اللہ صحابہ کی کاوشوں کی مرہون منت ہے اور صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا. اگر تم میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور اس پورے سونے کو اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر ڈالے، صحابہ کا جو مقام تھا اس مقام تک پہنچ نہیں پائیں گے. کیونکہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، دین پر باقی رہیں گے، خیرات پر باقی رہیں گے، وہ پورا ثواب باقاعدہ برابر صحابہ بھی حاصل کرتے رہیں گے. تو گویا کہ خیر کی شروعات آپ سے ہونی چاہیے، خیر کی شروعات آپ سے ہونی چاہیے. خیر کی پہچان بنیے معزز نوجوانوں، خیر کی مثال بنیے گا آپ. شر کی مثال نہیں ہے آپ، شر یہ آپ کی پہچان نہیں ہے، خیر آپ کی پہچان ہے. کیونکہ صحابہ کی پہچان بھی جو ہے خیر اور بھلائی رہی ہے. مکی زندگی میں آپ کتنی مثالیں بتائیں گے؟ بتائیے آپ. ایک مثال بتا نہیں سکتے ہیں آپ. اسلام قبول کیا تو اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے. مرتدین تو بہت بعد میں وجود میں آئے، ورنہ ابتدائی دور میں حالات کس قدر ناگفتہ تھے، حالات کس قدر سنگین تھے. ان سنگین حالات میں بھی صحابہ نے اللہ کے نبی کا پورا ساتھ دیا. ڈٹ کر رہے، جم کر رہے، ثابت قدم رہے، اپنے دین پر برقرار رہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان مقدس صحابہ کے ایمان کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت پر رہنے کا اصول اللہ نے بتایا، ہدایت پر باقی رہنے کا اصول اللہ نے بتایا. اگر ہمارا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کے جیسا اگر ہو جائے تو گویا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت پر باقی ہیں. تو ایمان صحابہ کی اللہ نے شہادت دی، تو گویا کہ ہمارا ایمان ویسا ہو،
ہماری سوچ ویسی ہو، ہماری خلوتیں ویسی ہوں، ہماری جلوت ویسی ہو، ہمارا ظاہر ویسا ہو اور ہمارا باطن ویسا ہو اور ہمارے معاملات ویسے ہوں جیسے صحابہ کے معاملات تھے، جیسے صحابہ کے ظاہر و باطن تھے۔ معزز نوجوانوں کے لیے سیرت صحابہ میں یہ عظیم پیغام ہے کہ جوانی کا دور وہ ہوتا ہے جس میں ہم ایمان کو ہم سبحان اللہ مضبوطی دے سکتے ہیں، ایمان کا ہم جو ہے ایک مضبوط سہارا بن سکتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، فتنوں کی زد میں سب سے زیادہ نوجوان نظر آتے ہیں، اور دین کے نام پر دین کو بدنام کرنے والے بھی آج نوجوان ہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ دین کے نام پر دین کو بدنام کرنے والے آج بہت سارے نوجوان ہیں، دین کا لبادہ وہ اوڑھ لیتے ہیں، سنت کا لباس بظاہر وہ پہن لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ سنت کا خون کرتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں، اس معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو پہچاننے کی آپ کوشش کرو، صحابہ کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھنے سے آپ کے قدم بھی مضبوط ہوں گے۔ مکی زندگی میں صحابہ نے سبحان اللہ کس قدر آزمائشوں کا سامنا کیا، ان کے نفوس کی اللہ کے نبی نے ایسی تربیت فرمائی کہ ہر حال میں ایمان پر باقی رہے۔ آل یاسر کو دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمار رضی اللہ عنہ ننھے منھے بچے تھے، سمیہ رضی اللہ عنہ جوانی کے دور سے گزر رہی تھی، یاسر رضی اللہ عنہ بالکل سبحان اللہ نوجوان صحابی تھے، ابو جہل تکلیفیں دے رہا تھا اور اس نے سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ پر نیزہ مارا تو اسلام کی راہ میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون قرار پائی سمیہ رضی اللہ عنہا۔ کتنی بہترین مثال ہے نوجوان جو ہے خواتین کے لیے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے سمیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں۔ جان کی بازی، جان کا نذرانہ پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آج نوجوان لڑکی اپنی خواہش کو اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ نتیجے میں دینداری آج ہماری نوجوان لڑکیوں میں نظر نہیں آتی، بلکہ ارتداد نظر آتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ارتداد نظر آتا ہے، بہت جلد دین سے پھر جاتی ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں۔ اپنی سٹیز اور ماحول کا آپ جائزہ لیجئے گا، خاص کر جو سٹی میں بستے ہیں وہاں پر اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیے گا، کتنی اللہ کی بندیاں ہیں ان کے ناجائز تعلقات جو ہے غیر مسلم لڑکوں سے۔ مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان نوجوان لڑکیوں نے صحیح معنی میں اپنے نفوس کی تربیت نہ کی، اور جیسے صحابیات کی اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی، صحابہ کی تربیت فرمائی، ویسی تربیت ہماری ہو نہ پائی، جس کا نتیجہ یہ ہے ہم اس دین کی خاطر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں دوستو۔ تو پیغام یہ ہے، ان مقدس صحابہ کی زندگی کو پڑھیے گا اور انہوں نے جو عظیم قربانیاں دی ان قربانیوں سے سبق حاصل کیجئے گا۔ خواہشات کو قربان کیجئے، وقت کو قربان کیجئے، اپنے مال کو قربان کیجئے، اس کے بعد دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی زندگی میں کیسے برکت نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالی آپ تمام کو آفتوں سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کی پاکیزہ سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی سیرت کو سنوارنے، بہتر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پرفتن دور میں ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین پر باقی رکھے، دین پر قائم رکھے اور دین پر ہی اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔